ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ مساجد بنانے کی فضیلت کے متعلق چند ایک احادیث ہم نے پڑھی تھی۔ اب مساجد کے متعلق جو شیخ صاحب نے، شیخ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے روایات نقل فرمائی ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہے۔ بیان فرماتی ہیں، یہ حدیث مسند احمد میں، سنن ابی داود میں 455 نمبر، جامع ترمذی میں 594 نمبر، سنن ابن ماجہ میں 759 نمبر حدیث ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا، اور ساتھ یہ بھی حکم ارشاد فرمایا کہ انہیں پاک صاف بھی رکھو اور معطر بھی رکھو۔ محلوں میں مسجدیں بنانے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی کتنی حرص تھی کہ میری امت کے لوگ عبادت کے لیے ایک جگہ جمع ہوں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دور والی مسجد میں جانا ممکن نہیں ہوتا، جیسا کہ بارش ہے تو بارش میں دور والی مساجد میں جانا مشکل ہے۔ اسی طرح جو بزرگ ہیں یا بیمار ہیں ان کے لیے دور والی مساجد میں جانا مشکل ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، حکم ارشاد فرما دیا کہ محلوں میں مسجدیں بناؤ تاکہ وہاں پہنچنا آسان ہو جائے، وہاں پہنچنا آسان ہو جائے، آسانی کے ساتھ وہاں پہنچا جا سکے، جا کر اکٹھے ہو کر عبادت کی جا سکے۔ جو نماز جو ہے یعنی مسجد کی جو عبادت ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمان آپس میں اکٹھے ہوں، ایک دوسرے کے حالات پتہ چل سکیں، اگر کوئی پریشان ہے تو مل کر اس کی پریشانی کو دور کیا جا سکے، کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کی جا سکے، یعنی ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت حاصل ہو سکے۔ ایک مقصد جو ہے مسجد کا یہ بھی ہے، تو یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم مسجد میں آئیں گے، اگر ہم مسجد میں آتے نہیں تو یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ دوسری حدیث ہے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما دونوں حبشہ گئی، تو وہاں انہوں نے ایک عبادت خانے میں کچھ تصاویر دیکھیں، تو اس کی اطلاع آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ ہم نے وہاں ایسی ایسی تصاویر دیکھی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ رب العزت یہودیوں پر لعنت فرمائیں، ان کا بیڑا غرق فرمائیں، ستیہ ناش کریں اللہ رب العزت کا، ان کو تباہ و برباد فرمائیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا، یہ سجدہ گاہ بنا لیا۔ صحیح بخاری کی یہ جو حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ صحیح بخاری میں 437 نمبر، صحیح مسلم میں 530 نمبر حدیث ہے۔ بخاری کی حدیث ہے 435 نمبر، اس میں ہے روایت، اس کے الفاظ یہ ہیں، لعنت اللہ علی الیہود والنصاری اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ جو حدیث ہے جو بلوغ المرام میں نقل ہے، وہاں صرف یہودیوں پر ہے قاتل اللہ الیہود، لیکن جو بخاری ہے اس میں یہود و نصارہ دونوں پر لعنت ہے۔ اس وجہ سے ساتھ وجہ بھی بیان کر دی کہ کیوں ان پر لعنت کی جا رہی ہے، تو لعنت کا سبب یہ تھا کہ انبیاء کی قبروں کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ جو ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے دیکھا تھا وہ اصل میں انہوں نے انبیاء کی تصویریں بنائی ہوئی تھیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد، ان کے یہ بات سن کر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ ان پر لعنت فرمائے، ان کا بیڑا غرق کرے، ستیہ ناش کرے، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو آج ہمارے مسلمانوں میں سے بھی اکثر کی یہ حالت ہے، وہ تو انبیاء کی قبروں کو سجدہ، یہاں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کی قبروں کو وہ سجدہ کرتے تھے۔ ہمارے جو آج کل کے مسلمان ہیں جو کلمہ گو ہیں، وہ تو ہر کسی کو درخت کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی کسی پتھر کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی قبر پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے، وہ پتہ نہیں کس کی ہے قبر کے اندر کوئی ہے بھی یا نہیں بھی ہے۔ اللہ رب العزت توفیق دیتے ہیں، اللہ کا گھر دیکھنے بیت اللہ حاجیہ عمرہ کرنے جاتے ہیں، جب مسجد نبوی میں آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سامنے رکھ کر سجدہ شروع کر دیتے ہیں، نماز شروع کر دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ یعنی یہود و نصارہ انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرنے کی وجہ سے ملعون ٹھہر سکتے ہیں تو پھر مسلمان کیوں نہیں ایسا ہو سکتے؟ اگر یہود و نصارہ
اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر لعنت کریں، تو مسلمان ایسا کریں گے تو یہ لعنت مسلمانوں پر بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ مسلمان بن کے جو مرضی کرتے رہیں، آپ کو پوچھنے والے کوئی نہیں ہے، جو آپ کے دل میں آئے آپ کرتے رہیں۔ وہ حالی نے کہا تھا نا، مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہیں، شوق سے پرستش کریں، شوق سے جس کی چاہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جس کی مرضی آپ عبادت کرتے رہیں مسلمان بن کے۔ اللہ رب العزت نے جو عبادت حرام قرار دی ہے وہ حرام ہی ہے۔ اگر یہود و نصارہ ملعون ہیں انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرنے کی وجہ سے، تو جو مسلمان کرتے ہیں وہ بھی ملعون ہی ہیں، یہ لعنت ان پر بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ محفوظ فرمائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یہود و نصارہ میں سے کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر کو بھی سجدہ کرنا شروع کر دیتے تھے، جیسا کہ آج کل بھی لوگ کرتے ہیں۔ فلاں جی نیک ہے، ہم اس کی قبر کو، وہ نیک ہے، وہ پہنچی سرکار ہے، وہ اللہ کے قریب ہے۔ بھائی اللہ کے سارے ہی قریب ہیں، اللہ ہر کسی کی سنتا ہے۔ کوئی پکارے تو صحیح اللہ کو بلائے تو صحیح، اللہ سے دعا کرے تو صحیح، اللہ ہر کسی کی سنتا ہے۔ تو نیک لوگوں سے جا کے اس طرح جو فوت شدہ ہیں ان سے دعائیں کروانا، یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہماری سنتے ہیں، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر وہ ملعون ہے تو پھر جو کلمہ پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنے کے بعد ایسا کریں گے وہ بھی ملعون ہی ہیں۔ اس کے آگے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ سواروں کا ایک دستہ روانہ کیا۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ کیا کافر، چونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ مشرک جو ہے وہ پلید ہے، لا تقربوا المسجد الحرام، وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے۔ تو کیا مشرک جو ہے وہ مسجد میں آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ سواروں کا ایک دستہ روانہ کیا، انہوں نے ایک شخص کو گرفتار کر کے لا کے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ یہ جو قیدی تھے یہ سیدنا ثمامہ رضی اللہ عنہ تھے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ ایک مشرک کو لا کے باندھ دیا۔ نبی علیہ السلام نے انہیں منع بھی نہیں کیا کہ مشرک تو مسجد میں نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ مشرک کو مسجد میں نہیں آنے دینا۔ اسی طرح دوسری روایات میں بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جو ہے نا مشرکین آتے تھے، مسجد نبوی میں آ کے کافی دیر تک بیٹھے رہتے تھے۔ تو ان احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشرک مسجد میں آ سکتا ہے، ہاں جب وہ شان و شوکت کے ساتھ آئے، تخریب کاری کی وجہ سے آئے تو پھر اسے نہیں آنے دینا چاہیے۔ اگر بغیر تخریب کاری کے مسلمانوں کی عبادت دیکھنے کے لیے کہ یہ کس طرح عبادت کرتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ اس طرح مسجد میں آئے گا، مسلمانوں کی عبادت دیکھے گا، مسلمانوں کا اتفاق اور اتحاد دیکھے گا، ایک ہی صف میں سب کو کھڑا دیکھے گا، تو ممکن ہے وہ بھی کلمہ پڑھ لے۔ مسلمانوں کا باہمی اس طرح پیار دیکھ کر یہ ممکن ہے کہ وہ بھی کلمہ پڑھ لے۔ اور سیدنا ثمامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثمامہ بتاؤ کیا حال ہے؟ تو سخت الفاظ کے ساتھ جواب دیا۔ دوسرے دن پھر پوچھا، تیسرے دن پھر پوچھا، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ثمامہ کو چھوڑ دو۔ تو آپ کے اس عمل کی وجہ سے، صحابہ کے باہمی اتفاق اور اتحاد کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے کی وجہ سے، ایک ہی صف میں سب امیر غریب کھڑے دیکھ کر سیدنا ثمامہ نے کلمہ پڑھ لیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے طالب نہیں ہیں، دنیا نہیں چاہتے، بلکہ ان کی زندگیوں کا مقصد تو اللہ کی رضا ہے، یہ کوئی اور ہی جو مقصد کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر یہ دنیا کے طالب ہوتے تو مجھے پہلے دن سے قتل کر دیتے۔ اگر ان کا جس کو یہ نبی مانتے ہیں اس کا مقصد دنیا کی کوئی بادشاہت ہوتی، جاہ و جلال ہوتا، تو وہ مجھے جب میں نے پہلے دن سخت الفاظ سے اسے جواب دیا تو مجھے نہ چھوڑتا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، ایک ہی صف میں سارے کھڑے، جو تفریق ہے امیر غریب کی اس کو ختم ہوتا دیکھ کر سیدنا ثمامہ رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ معلوم ہوا اگر شان و شوکت کے ساتھ وہ آتا ہے یا تخریب کاری کی وجہ سے آتا ہے تو اس طرح اسے مسجد میں نہیں آنے دینا چاہیے۔ اگر اس کا مقصد جو ہے وہ اچھا ہے، مسلمانوں کی عبادت دیکھنا چاہتا ہے، بغیر تخریب کاری کے، بغیر مسلمانوں میں باہم پھوٹ ڈالنے کی وجہ سے نہ آئے، تو پھر اسے مسجد میں آنے دینے کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسجد میں اشعار پڑھنا، مسجد میں اشعار پڑھنا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکماً منع فرمایا کہ مسجد میں اشعار نہیں پڑھنے۔ یہ حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جنہیں شاعر رسول ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، وہ مسجد میں اشعار پڑھ رہے تھے۔ بخاری کی حدیث نمبر 453، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2485 ہے۔ وہ اشعار پڑھ رہے تھے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قریب سے گزرے۔ یہ نبی علیہ السلام کے آپ کی وفات سے بعد کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی بات ہے۔ ان سے اشعار سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھوڑے سے سخت لہجے سے دیکھا ان کو، جس طرح غصے کے ساتھ نہیں دیکھتے، اس طرح دیکھا۔ تو سیدنا حسان رضی اللہ عنہ معاملہ بھانپ گئے، فرمایا عمر میں اسی مسجد میں اس وقت بھی اشعار پڑھا کرتا تھا جب تجھ سے بہتر شخصیت یہاں موجود تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، میں تب بھی اشعار پڑھا کرتا تھا۔ تو وہ اشعار جو حضرت حسان رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے پڑھتے تھے۔ کفار جو تھے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کافر جو ہے سوشل میڈیا پر اسلام کو بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، یعنی آج کل یوں کہنے کہ میڈیا کا دور ہے۔ تو میڈیا پر مختلف قسم کے ہتھ کنڈوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اسلام کو بدنام کرنا یا مسلمانوں کو بدنام کرنا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، یہ ہتھیار ہے آج کا۔ تو اس وقت ہتھیار تھا اشعار پڑھنا۔ وہ قبیلہ کامیاب اور بہادر مانا جاتا تھا جن کا جو شاعر سب سے بہترین ہوتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کفار نے اشعار پڑھے، وہ اشعار نبی علیہ السلام تک پہنچے تو آپ نے فرمایا کون ہے جو میرا دفاع کرے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا کعب رضی اللہ عنہ نے اشعار پڑھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں کوئی اور پڑھے۔ ایک صحابی اور تھے، انہوں نے بھی پڑھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی اور، فرمایا جاؤ حسان کو بلا کر لاؤ۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ تشریف لائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا حسان ان کا جواب دو۔ فرمایا اللہ کے نبی میں ایسے اشعار پڑھوں گا، یعنی آپ کی طرف سے ایسا جواب دوں گا ان کا ناطقہ بند کر دوں گا۔ فرمایا حسان ٹھہر جاؤ، یہ میرے برادری والے ہیں، میرے نسب کو ان سے نکال لو، ایسا نہ ہو کہ تم میرے نسب کو بھی ساتھ جو ہے نا وہ کہہ جاؤ۔ تو ابو بکر کے پاس جاؤ، جا کر اس سے میرا نسب پوچھ لو۔ پھر حسان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے اپنا حضرت ابو بکر کے پاس گئے، نبی علیہ السلام کا نسب پوچھا، اس نسب کو بچاتے ہوئے پھر نبی علیہ السلام کے دفاع میں اشعار پڑھے۔ آپ نے فرمایا حسان نے ایسے اشعار پڑھے ہیں کہ مسلمانوں کی بھی تسلی اور تشفی ہو گئی، ہر رسول کی بھی، اللہ کے رسول کی بھی تسلی اور تشفی ہو گئی ہے۔ معلوم ہوا ایسے اشعار جو مسلمانوں کو نیکی کی طرف راغب کریں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھے جائیں، آپ کے دفاع میں پڑھے جائیں، یا اللہ کی توحید کی، اللہ کی شان میں جو اشعار پڑھے جائیں، اس طرح کے اشعار پڑھنا جائز ہیں۔ ہاں واہیات قسم کے اشعار جو ہیں، جو فضول ہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا گندے اشعار ہیں، ایسے اشعار پڑھنا مسجد میں قطعاً جائز نہیں ہے۔ پھر اشعار پڑھتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ مسجد میں کوئی نمازی ہے تو اسے تکلیف نہ پہنچے، اس کی نماز میں جو ہے وہ خلل واقع نہ ہو۔ آپ اشعار پڑھ رہے ہیں، اس کی نماز پڑھنا مشکل ہو جائے، یا اتنی اونچی آواز سے نہیں پڑھنا مسجد میں اونچا سپیکر لگا کر کہ باہر جو لوگ ہیں وہ تنگ ہو رہے ہوں، یا کوئی مسجد میں مریض ہے وہ نماز پڑھنے آیا تو آپ اشعار پڑھیں، اس کے نماز وہ نہیں پڑھ رہا، وہ ویسے ہی بیٹھا ہے، نماز کی نیت سے آیا تھا، نماز پڑھ لیا اس نے، تو آپ کی آواز کی وجہ سے، بلند آواز کی وجہ سے اسے پریشانی ہو رہی ہو، ان سب باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر مسجد میں اشعار پڑھے جائیں تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں اس سے ہٹ کر جو اشعار ہیں ان کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی، سنن ترمذی کی حدیث ہے 2846 نمبر، نبی علیہ السلام نے دعا کی ان اللہ یؤید حسان بروح القدس، اللہ حسان بن ثابت کی روح القدس ہے، یعنی جبریل کے ساتھ مدد فرما۔ یہ دعا نبی علیہ السلام نے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دی تھی، یعنی یہ اشعار پڑھتا ہے میرے دفاع میں، اسلام کے دفاع میں، اللہ تو جبریل کے ساتھ اس کی مدد فرما۔ یہ حسان رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے دعا دی تھی۔ شیخ زبیر الزئی اور شیخ البانی رحمہ اللہ دونوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرنا، مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرنا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کسی شخص کو دیکھو
کہ وہ مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے تو تم اس کی یہ بات سن کر فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ، اللہ کرے تیری یہ چیز ملے نہ، یہ بد دعا دو اسے۔ جو مسجد میں اعلان کرتا ہے گمشدہ چیز کا، اس کے لیے یہ بد دعا کرو کہ تجھے یہ تیری چیز، اللہ کرے تجھے یہ تیری چیز ملے ہی نہ۔ کیوں یہ ایسا کیوں کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَٰذَا، مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں بنائی جاتی، مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں بنائی جاتی۔ تو کسی بھی گم شدہ چیز کا، بعض کہتے ہیں جی اگر انسان کا بچہ گم ہو جائے تو اس کے لیے جو ہے نا وہ آپ مسجد میں کر سکتے ہیں، کیونکہ انسان کے بچے کی، انسان ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا حکم عام ہے، آپ نے تخصیص نہیں کی کہ انسان کا بچہ ہو تو اس کی آپ اس کا اعلان کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی ہے اگر دوسری چیزیں گم ہو تو مسجد میں اعلان اس لیے نہیں کرنا کہ مسجد اس لیے نہیں بنائی گئی، تو انسان کا بچہ گم ہو جائے تو پھر مسجد اس لیے بھی نہیں بنائی گئی کہ اس کا اعلان کریں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ، اس کے لیے یہ بد دعا کرو کہ اللہ تیری چیز کو تجھے تیرے پاس واپس لٹائے نہ۔ کیوں نہ لٹائے؟ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَٰذَا، مسجدیں اس لیے نہیں ہوتی کہ ان میں گم شدہ چیزوں کا اس طرح آ کے اعلان کرتے پھرو۔ تو احتیاط کرنی چاہیے، اللہ رب العزت پر توکل کرتے ہوئے ڈھونڈنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہماری یہ چیز مل جائے، بچہ گم ہو گیا ہے، کوئی بھی چیز گم ہو گئی ہے۔ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں، پیسے باہر گم ہو جاتے ہیں، مسجد میں آ کے اعلان کرواتے ہیں جی میرے پیسے گم ہو گئے ہیں، کسی کے پاس ہوں تو دے دے۔ اللہ کے بندے، جس نے آپ تیرے پیسے پکڑ لیے ہیں وہ کہاں واپس کرے گا؟ اگر کوئی متقی اور نیک انسان اس نے پکڑے ہیں تو تجھے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تیرے پاس ویسے ہی پہنچ جائے گا۔ تو مسجدوں میں آ کر اس طرح اعلان کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت نہیں دی، اس سے بچنا چاہیے۔ مسجد میں خرید و فروخت کرنا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دیکھو مسجد میں بیٹھ کر کوئی چیز خرید و فروخت کر رہا ہے تو اس کے لیے فرماؤ لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری تجارت میں برکت ہی نہ ڈالے، بے برکتی بنا دے اللہ تیری تجارت کو۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ مسجدیں ان تجارت کے لیے نہیں بنائی جاتی، مسجدیں کس لیے ہیں؟ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجدوں تو اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، یہاں گمشدہ چیزوں کا اعلان کرنا، تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا، یہ ان کاموں کے لیے نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا لا اربح اللہ تجارت کا، یہ اس کے لیے الفاظ کہو، بد دعا کرو کہ اللہ تیری تجارت سے خیر و برکات کو اٹھا لے۔ ہاں تجارت جو ہے وہ برکت والا عمل ہے، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تجارت میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے، تجارت میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے، لیکن جو مسجد میں آ کے اس طرح تجارت کرتا ہے اس کے لیے فرمایا لا اربح اللہ تجارت کا، اس کے لیے بد دعا کرو اللہ تیری تجارت سے برکت کو اٹھا لے، اللہ خیر و برکات سے تیری تجارت کو محروم کر دے۔ مسجدوں میں آ کے اس طرح چیزوں کی خرید و فروخت کرنا یہ منع ہے۔ ہاں اس میں سلف صالحین نے یہ اصول بنایا ہے کہ ایسی چیز جو آپ دیں اور اس کا معاوضہ لیں، جو آپ دیں اس کا معاوضہ لیں، یہ ہے تجارت، اس چیز سے جو ہے نا وہ باز رہنا ہے، منافع بھی لیں معاوضہ لیں، اس کام سے باز رہنا ہے۔ اگر آپ کسی چیز کا معاوضہ نہیں لیتے ویسے ہی دے رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ایک دوست سے، وہ عید الفطر کے دن نماز سے پہلے اگر عید مسجد میں ہوتی ہیں، باہر بھی ہوتی، بسا اوقات بارش کے موسم میں مسجد میں بھی ہوتی، تو وہ کھجوریں دیتے تھے آ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سنت مبارکہ ہے، آپ عید الفطر کے لیے آتے تو آنے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا کے آتے، تو وہ اس نیت سے کھجوریں تقسیم کرتے تھے تاکہ کسی نے نہیں کھائی تو وہ بھی آپ کی سنت پر عمل کر لے، تو اس کا معاوضہ نہیں لیتے تھے وہ۔ اس طرح آپ اور کوئی چیز تقسیم کرتے ہیں نمازیوں میں، معاوضہ نہیں لیتے، بدلہ نہیں لیتے، تو اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ بات یہاں تجارت کی ہے، جو آپ دیں اس کا معاوضہ منافع لیں تو اس پر یہ ہے۔ سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقام الحدود فی المساجد، مسجدوں میں اپنی جگہ مقرر نہ کر لو، مسجدوں میں اپنی جگہ
مقرر نہ کرو، ولا یستقاد فیہا، اور نہ ہی قصاص لو مسجد میں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ مسجد میں آتے ہیں، انہوں نے اپنی ایک جگہ مقرر کی ہوتی ہے، اس جگہ پر ان کے آنے سے پہلے کوئی بیٹھا ہو تو اسے اٹھا دیتے ہیں، بھائی یہاں سے اٹھو، یہ میری جگہ ہے۔ تو مسجد سب کے لیے ہے، اپنی جگہ مقرر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے مسند احمد میں جلد 3 صفحہ 434 پر، سنن ابی داود میں 4490 نمبر حدیث ہے۔ تو مسجد میں اپنی جگہ مقرر کرنا یہ درست نہیں ہے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے۔ اگر آپ جگہ مقرر کرتے ہیں تو پھر وہ جو اسلام کا یہ اصول ہے کہ ایک ہی صف میں سارے کھڑے ہوں، امیر غریب سب کھڑے ہوں، پھر یہ امیری غریبی والی بات تو ختم ہو گئی، امیر آگے بیٹھیں گے، غریب پیچھے چلے جائیں گے، وہ اپنی جگہ آگے مقرر کر لیں گے۔ حالانکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ امیر غریب کا فرق کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو امیر بنایا ہے تو ممکن ہے جس غریب کو آپ پیچھے کر رہے ہیں چند لمحوں بعد وہ امیر ہو اور آپ غریب بن جائیں۔ اللہ کے فیصلے کب کیا ہوتے ہیں کوئی نہیں جانتا، ہمیشہ اللہ کے سامنے عاجز بن کر، اللہ کی زمین پر عاجز بن کر چلنا چاہیے۔ قصاص نہ لینا، اگر آپ قصاص لیتے ہیں تو اس سے مسجد کا گندہ ہونا جو ہے نا وہ مسجد گندی ہو سکتی ہے۔ تو حکم تو یہ ہے کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھو، ان کو معطر رکھو، خوشبو لگایا کرو۔ اب مسجدوں کو پاک صاف رکھنا ہر کسی کی ذمہ داری ہے، یہ نہیں کہ آپ ایک بندہ مقرر کر لے بس وہ کرے۔ ہاں اگر وہ کرتا ہے، آپ بندہ مقرر کر لیتے ہیں، وہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ سے باقی جو مسلمان ہیں ان سے یہ فرض ختم ہو گیا، وہ نہ بھی کریں تو ان کو گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ اتنا نیک عمل ہے، انتہائی نیک عمل ہے، مسجد کی صفائی کرنا، پاک صاف رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل بھی ہے، تو پھر ہم سب کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم نے بندہ مقرر کیا وہ کرے، جاتے جاتے ہم نے کوئی تنکا دیکھا تو آپ اٹھا کے باہر پھینک دیں، یہ بھی باعث اجر اور باعث ثواب ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کو خوش کرنے والی بات ہے۔ آپ مسجد میں آ رہے ہیں، خود بھی خوشبو لگائیں، ساتھ آتے ہوئے لے آئیں، مسجد میں بھی تھوڑی تھوڑی لگا دیں، باعث اجر و ثواب ہے، ثواب سب کو لینا چاہیے۔ قصاص نہیں لینا، قصاص نہیں لینا، اس سے مسجد کا گندہ جو ہے نا اس مسجد گندی ہو سکتی ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں قصاص لینا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ مسجدیں قصاص لینے کے لیے نہیں بنائی جاتی، مسجد اور اللہ کی عبادت کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔